بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کی چوری کی، او والد ہی، یا کسی نے اپنے اولاد میں سے کسی کی چوری کی، یا اپنے ذی رحم محرم کی کو مال اٹھا لیا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ کس کس کا؟ والدین یا اولاد، یا ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بالاجماع لجریان الانبساط بینہم بالانتفاع، کیونکہ ان میں انبساط ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، مال میں ایک دوسرے کے مال سے یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے عام طور پہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں شبہ ہے کہ اس نے جس طرح سے اور چیزیں جائز تھی تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ساری چیزیں میں ان کی لے سکتا ہوں تو پیسے بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ کہ والدخول فی الحرز، کہ یہ جو رشتہ دار ہے، ذو رحم محرم جو ہے یا والد والدہ ہے، تو انہوں نے کوئی چیز بندے سے چھپا کے نہیں رکھی ہوتی، وہ حرز میں یا حفاظت میں ہو بھی تو بندے کو پتہ ہوتا ہے، یا وہ اس حرز میں وہ داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں رکھی ہوئی ہے تو گھر میں اسی میں بیٹا بھی رہتا ہے جس نے پیسے اٹھائے، تو وہ حرز سے اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ اس حرز میں جو حفاظت کے لیے بنی ہوئی تھی، جو مکان بنا ہوا تھا، اس میں تو وہ خود رہتا ہے، وہ اس حرز میں ہے، تو باہر سے جو چیز حفاظت میں پڑی ہے باہر سے وہ اسے اٹھائے۔ مثال کے طور پر یہاں باہر سے کوئی بندہ یہاں چیز پڑی ہے تو ہاتھ ڈال کے اگر نکال لیتا ہے تو اس نے حرز سے چیز اٹھائی ہے، تو جو حرز کے اندر ہے، اس کمرے میں ہے، اور یہاں چیز کو پڑی ہے اس نے اٹھا لی ہے، تو یہ چور شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گھر کی حرز میں ہے اور اس نے وہاں سے ہی چیز اٹھائی ہے، تو حرز سے باہر نکال لی جائے چیز تو اس سے کوئی چیز تالے میں رکھی نہیں ہوتی، جو گھر میں ہوتے ہیں ان سے کوئی چیزیں تالے میں رکھی نہیں ہوتی، اگر کوئی رکھی ہوئی ہے اس طرح کی چیز تو وہاں پہ اور تالے میں ہے، اس کی چابی کسی اس کو نہیں دی ہوئی اور اس نے پھر بھی نکال لیا تو وہاں دوسری چیز آ جائے گی، کیونکہ ایک دوسرے کی چیزیں یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اسے حد اس سے ساکت ہو جائے گی۔ تعویل کر سکتا ہے نا کہ آپ کی واسطے ساری چیزیں لیتا ہوں تو جو پیسے بھی لے لیے یا جو چیز بھی چوری کی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ، اس طرح کہ بیوی، میاں اور خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کی چوری کرے تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا، یہاں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے لم بساط، کیونکہ یہ بھی ایک دوسرے کے مال استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس نے یہ مال بھی استعمال کرنے کے لیے لیا ہوگا۔ وَالْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ، غلام اپنے مولا کی کوئی چیز چوری کرے، یا من امراتی سیدی، یا اپنے مولا کی بیوی کی کوئی چیز چوری کرے، یا من زوج سیدتی، یا اپنی مالکہ کے زوج کی کوئی چیز چوری کرے، تو اس سے بھی، اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی، کیوں بلا محصور لکھا ہوا وجود الاذن بالدخول عادتاً، کیونکہ ان کو غلاموں کو اپنے مالک یا مالکہ کے گھر میں آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، جب اجازت ہوتی ہے تو ان سے چیز محفوظ رکھی ہوئی نہیں ہے، حرز سے اس نے چیز اٹھائی نہیں ہے، تو حرز سے چیز اٹھائے تو پھر حد جاری ہوتی ہے۔ جب چوری کی زوجین میں سے ایک نے دوسرے کی، یا غلام نے اپنے سردار کی، یا اپنے مالک کی بیوی کی، یا اپنے مالکہ کی زوج کی، اول مولا من کو مکاتب، یا مولا نے اپنے مکاتب کی کوئی چیز اٹھا لی تو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹ دیں گے، لأن له من اکسابہ حقا، کیونکہ مولا کا اپنے مکاتب کی کمائیوں میں حق ہے، اس نے اپنا حق لیا ہے۔ بھئی مولا مکاتب نے جو کمانے ہیں کس کو دینے ہیں؟ مولا کو ہی دینے ہیں، تو اس لیے مولا کو اس میں حق ہے۔ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، جس نے مال غنیمت میں چوری کی اس کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لأن له فیہ نصیبا، کیونکہ اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے، لشکر والوں کا تو اس کا بھی حصہ ہے اس میں، تو اس نے اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا حصہ ہی لے رہا تھا۔ والحرز ولا ضربین، حرز کی دو قسم، حرز لمن فیہ کالدور والبیوت، وہ حرز جو اس حرز مکان بولتے ہیں، جیسے کہ گھر ہو گئے، جیسے کہ دار ہو گئے، اور جیسے گھر ہو گئے، جیسے بکسہ وغیرہ ہو گیا، یہ حرز مکان ہے۔ اور حرز بالحافظ، حرز حافظ ہے، مطلب کہ کوئی بندہ محافظ موجود ہو، اس کی حفاظت میں رکھا ہوا، تالا نہیں لگا ہو لیکن بندہ محافظ موجود ہے، اس کو بولتے ہیں حرز حافظ۔ اور اگر کوئی جگہ ہے تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ حرز المکان بولتے ہیں۔ وہ دیکھیں عائشہ نے لکھا الحرز لا بد منہ لأن الاستسرار لا يتحقق دونه، کیونکہ حرز چیز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو کہا ہے کہ خفیہ اٹھانا، استسرار بنا سر و راز، پوشیدہ اٹھانا پائے تب جاتا ہے جب حرز سے چیز اٹھائی جائے گی، ورنہ تو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے جو حفاظت میں نہیں ہے ویسے پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو سرقہ نہیں کہتے، اسے چوری اٹھانا نہیں کہتے، خفیہ اٹھانا اسے نہیں کہا جاتا۔
یہ حرز کبھی مکان سے ہوتی ہے، وہ مکان جو کہ کسی سامان کی حفاظت کے لیے ہی تیار کیا گیا ہو۔ فمن سرق شیئا من حرز و غیر حرز وصاحب عنده یحفظه وجب علی القطع، جس بندے نے حرز سے مال اٹھایا یا غیر حرز سے، یا اور مالک پاس موجود ہے جو اس چیز کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مالک پاس موجود تھا، تالا چیز کو نہیں بھی لگا ہوا تھا، مالک پاس موجود ہے، اس نے چیز اٹھا لی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ولا کہتا جس طرح مثلا مالک چاہے سویا ہوا ہے چاہے جاگ رہا ہے، پاس موجود ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ ہم نے روایت پڑھی تھی، یہاں پھر حاشیے پر حضرت صفوان کی وہ چادر والی روایت آئی ہے کہ جس نے حضرت صفوان کی چادر چوری کی تھی، ان کے سر کے نیچے سے وہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹے تھے۔ جب حضرت صفوان نے حضور کو شکایت کر دی کہ میری فلاں بندے نے میری چادر اٹھائی ہے، حضور اس کے ہاتھ کاٹنے لگے تو عرض کیا حضور میں اسے معاف کرتا ہوں، فرمایا اب معاف نہیں ہو سکتا۔ جب حد جو ہے جب تک قاضی اور حاکم کے پاس نہیں پہنچی تو اسے چھپا لیا گیا تو وہ معاف ہو سکتی ہے، بندے کی مرضی ہے، اس نے چھپا لیا تو اس نے، لیکن جب حاکم نے فیصلہ کر دیا اب حد جاری ہوگی، اب کو بندہ سفارش کرتا رہے تو اب سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ حد جب ثابت ہو گئی ہے، سزا جب ثابت ہوگی تو اب بندے کا حق رہا ہی نہیں کہ میرا مال تھا، میرے مال کے بدلے میں کاٹا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اب اللہ کا حق ہو گیا، اب بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ جب تک اس نے ظاہر نہیں کی تھی تو اس کو پوشیدہ رکھ سکتا تھا اور وہ نہ مانگتا تو نہ مانگتا، لیکن اس نے جب اس کو حد کو ثابت کروا دیا، حاکم نے قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ یہاں سے یہ دیکھیں کہ قاضی اس کا حاکم اسلام کا فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس نے فیصلہ کر دیا تو فیصلہ جاری رہے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا یہ۔ لیکن حاکم اسلام ہو تو جس نے کوئی چیز چوری کی حرص سے یا غیر حرص سے، سال میں کہ مالک اس کا پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس پر ہاتھ کاٹنے واجب ہوں گے۔ ولاقات علامہ سارک بن حمام من بیت اذن للناس فی دخولہ، اس بندے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جس نے حمام سے کوئی چیز چوری کی یا اس گھر سے چوری کی جس میں عام طور پر لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں عام طور پہ، مثلا دکانیں ہیں، دن کو دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اگرچہ مالک بھی وہاں بیٹھا ہوا حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا وہاں پہ، تو یہاں سے کوئی بندہ اگر اٹھائے گا، سامنے اٹھائی تو پھر تو ظاہر نہیں، لیکن پوشیدہ اٹھائے گا تو مالک کی حرص سے اس نے اٹھائی ہے، حرص حافظ یہاں موجود ہے۔ اسی طرح سے مثلا جو چیزیں کہا کہ جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، ہوٹل وغیرہ ہے، وہاں سے چیز اٹھا لی تو وہاں ہر بندے کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ حرص سے چیز نہیں اٹھائی، حرص کے اندر بندہ داخل ہے، پہلے ہی داخل ہے، تو لأنه سارا کمال محرصا بحد کیا ہوا ولا کا تعاشر میں 23 پر لوجود الاذن عادت ہے وہ حقیقت فی الدخول، یا تو اس جگہ آنے کی عام طور پہ اجازت ہوتی ہے، جگہ جہاں آنے کی اجازت ہے مطلب اس سے بندے سے چیزیں چھپائی ہوئی نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ بندہ حقیقت میں حرز میں داخل ہو گیا، فختل الحرز، حرز رہی کوئی نہیں ہے، حفاظت رہی کوئی نہیں، ویدخل فی ذالک ویدخل فی ذالک حوانی، تو اس میں تاجروں کی دکانیں اور سرائے وغیرہ یہ داخل ہو جائیں گے، مگر ان میں سے اگر رات کو چوری کی گئی تو پھر وہ چوری شمار ہوگی، لینا یس اب رات کو بند ہے مثلا نا، تو وہ لینا بنیت لحراز الاموال، کیونکہ یہ جگہ بنائی گئی ہوتی ہے مالوں کی حفاظت کے لیے، اور اجازت دن کو ہوتی ہے وہاں آنے کی، راتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو مارکیٹیں رات کو کھلتی ہیں تو وہاں رات کو بھی ایسے ہی ہوگا۔ چوری اگرچہ وہ ہے لتر مار رہے ہیں نا، حد جاری نہیں کریں گے۔ اب تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ بڑی دکانوں پہ ہر بندہ جاتا ہے جی اپنی چیز پسند کی اٹھاتا ہے لے آتا ہے، تو وہ اسے وہاں پہ جانے کی اجازت تھی تو اس سے وہ محفوظ نہیں رکھی ہوئی تھی چیزیں، اس لیے حد جاری نہیں ہوگی۔ ولاقتہ نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹنا لازم نہیں اس بندے پر جس نے چوری کی حمام سے یا اس گھر سے اجازت دی جاتی ہے لوگوں کو جس میں داخل ہونے کی۔ ترجمہ کرتے ہوئے نیچے دیکھتے، منصارہ کے من المسجد متاعا وصاحب عنده قوتیہ، کس نے مسجد سے چیز چوری کری اور مالک پاس موجود تھا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن اگر مالک پاس موجود نہیں تھا یا جامع مسجد بڑی مسجد ہے جہاں پہ لوگ مسلسل آتے جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی نے چیز اٹھا لی تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ لأن المسجد ما بني لإحراز الاموال، یہاں پہ حافظ کی محافظ ہونا ضروری ہے، اگر محافظ نہیں ہے تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ مسجد مال چھپانے کے لیے نہیں رکھی گئی، مالوں کی حفاظت کے لیے، اور نہ ہی وہ حرز مکان اس کے لیے نہیں بن سکتی۔ مسجد ایسے ہے جیسے صحرا ہے جہاں ہر بندہ آتا جاتا ہے، تو حرز سے بندے نے چیز نہیں اٹھائی۔ آگے
ولاقہ تعالیٰ دئی فضا سارا کا ممن اضافہ، اگر چور مہمان نے چوری کر لی اس کے گھر سے جس جو اسی مہمان نوازی کر اضافہ یضیفو، اس کے گھر سے میزبان کے گھر سے چیز چوری کر لی تو مہمان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. کیوں بلا؟ مہمان بھی اس حرز میں داخل ہو چکا ہے، اس حرز کے اندر اسے چیز کو چھپائی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. واشے بھیا لکھا اول لم یوجد منه للاخراج، پہلی بات تو یہ کہ اس سے اخراج باہر نکالنا نہیں پایا گیا، حرز سے باہر نکالنا، اور دوسرا یہ لم یوجد منه حتق الحرز، اس نے حرز کو توڑا نہیں ہے، حرز کے اندر وہ داخل تھا، باہر سے آ کر اس کو اٹھا کے لے جاتا تو اور بات تھی. وَإِذَا نَكَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ وَدَخَلَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَ وَأَخْرَجَ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا، کسی چور نے گھر میں نقب لگائی، سوراخ کیا، اس نے اندر داخل ہو گیا، مال اٹھایا اس نے اور باہر کھڑے ہوئے بندے کو پکڑا دیا تو دونوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اندر جو تھا وہ مال لے کر باہر نہیں نکلا، مار لے کر دروازے سے یا دیوار فلاں کے باہر نہیں نکلا، وہ اندر کھڑا رہا، مال اس نے باہر پکڑا دیا، باہر والا لے کے باہر سے چلا گیا اور یہ اندر والا جو ہے یہ خالی ہاتھ باہر نکل گیا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے دونوں کے. چوروں کو اس لیے فقہ نہیں پڑھتے نہیں ہے نا چور، انہیں مسئلہ نہیں ہے، مطلب چور کو انہوں کون سی پڑھنی ہوتی ہے. لأن الالقاء غیر موجب للقطع، کیونکہ یہ مال دوسرے کو پکڑانا اس سے حد لازم نہیں ہوتی. اچھا پکڑانے سے حد لازم نہیں ہوتی. وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ، لیکن اگر اس نے اندر سے مال اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پھر خود باہر نکلا اور اٹھا کے مال کے اٹھا کے تو چلا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کہتے ہیں کیونکہ لین رم یا ہیلتن یا تعد و سراغ، یہ باہر مال پھینک دینا یہ ایک ہیلا ہے جو چوروں کی عادت ہے. ولم یا ترز علی ید معتبرۃ، جب بندے نے باہر پھینکی تو کوئی اور قبضہ اس پر ہوا ہی نہیں، کسی اور کا قبضہ ہوا ہی نہیں معتبر. فاعتبر الکل فعلا واحدا، سارے کو ایک ہی فعل شمار کیا جائے گا. مطلب باہر اس نے پھینکی تو پہلے بھی اسی کا قبضہ تھا، باہر پھینک کے پھر دوبارہ قبضہ اسی نے کیا، کسی اور کا قبضہ تو آیا نہیں، تو سارے کو ایک ہی فعل شمار کیا جائے گا. سمجھو کہ یہ مال اٹھا کے پہیا باہر نکلا ہے، اس پر حد جاری کی جائے گی. ویسے پچھلے مسئلے میں یہ بات تو آتی ہے کہ چوروں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ ایک باہر رہتا ہے حفاظت کے لیے اور وہ اس کو پکڑا دیتا ہے. باہر جو بزرگوں نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ وَسَاقَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا، اسی طرح اگر اس نے گھر اندر گیا، نال اپنی سواری بھی لے گیا، کھوتا شریف ساتھ لے گیا اور اس کے اوپر لاد کے کھوتے کو باہر ہانک دیا اس نے، تو خود اٹھا کے نہیں لایا، گدھے کو اٹھا باہر ہانک دیا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کیونکہ گدھے کا باہر نکلنا اس حرز سے یہ اسی کھوتے کی طرف منسوب کیا جائے گا جس نے اسے نکالا ہے، اس لیے اس پہ حد جاری کی جائے گی. حاشیے میں لکھا ہوا ہے لأن صحیح مضاف الیہ، کیونکہ گدھے کا چلنا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، چلانے والے کی طرف. اسی طرح اگر اس نے اس کو سوار کر دیا گدھے پر وساقہ، اور اسے مال کو لادا اس نے گدھے پر اور اسے چلایا، فاخرج اسے گھر سے باہر نکال دیا، پھر بھی حد جاری کی جائے گی. فإذا دخل الحرز جماعۃ فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا، ایک حرز میں بہت سارے لوگ پوری جماعت داخل ہوئی، ان میں سے بعض نے مال اٹھایا بعض نے نہیں اٹھایا، کچھ لوگوں نے اٹھایا، ہاتھ سب کے کاٹے جائیں گے. 10 بندے گئے ہیں، مال نکالنے والے 3 بندے ہیں، باقی 7 بندے ان کے مددگار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے گئے تو سب کے 10 کے 10 کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. جی اگلا پڑھے نا پتہ چلتے سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. قیاس یہ کہ یقتل الحامل، قیاس یہ کہ جس نے اٹھایا اسی کے ہاتھ کاٹے. امام ظفر یہ فرماتے ہیں کیونکہ اسی نے چوری کی ہے. لنا ان الاخراج من کل مانن، کہ یہاں بظاہر تو ایک بندے نے یا 2 نے اٹھایا لیکن مانن سب نے اٹھایا. کیوں؟ للمعاونتی، کیونکہ باقی جو ان کے مددگار ہیں، اور ڈاکو ایسے ہی کرتے ہیں، سارے پیسے نہیں اٹھاتے، ان کا ہیلا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ مددگار ہوتے ہیں، اس لیے یہ سارے ہی ان کی ہمت کی وجہ سے انہوں نے اٹھایا ہے نا کہ ہمارے محافظ ساتھ موجود ہیں، اس لیے سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. امام اعظم فرماتے ہیں اذا باشر احدهم اخذ المال يجب حد قطع الطريق الى جميعهم، اسی طرح اگر بعض لوگوں نے دیکھیں جس طرح سے ڈاکے مارتے ہیں جو، تو کچھ کھڑے رہتے ہیں پیسے نکالنے والے، جیبوں صاف کرنے والے اور چیزیں لینے والے وہ 1-2 ہی ہوتے ہیں، وہ ان پہ بھی سب پہ حد جاری کی جاتی ہے. ابھی بات آتی ہے اس پہ آتی بات، جب حرز میں داخل ہوئی جماعت اور بعض نے ان میں سے چیز اٹھائی تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ومن ناقبل بیت وادخل یادو فی اخذ شیء لم یقطع، کسی بندے نے گھر میں نقب لگائی باہر سے ہاتھ داخل کر کے چیز پکڑ لی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. لأنه لم يحتق الحرز، اس نے حرز توڑی نہیں ہے.
بھائی اندر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہاتھ اس نے داخل کیا ہے، خود داخل ہوتا ہے اس میں. دیکھیں حرز دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بکسا ہے نا، بکسے میں بندہ داخل نہیں ہو سکتا، یہاں اس نے ہاتھ ہی داخل کرنا ہے، ہاتھ داخل کر کے اس نے چیز نکالی ہے، اس طرح حرز توڑی جا سکتی ہے. مکان یا کمرہ جو ہے اس میں پورا داخل ہو، بندہ داخل ہو کر تو حرز توڑی جا سکتی ہے، جو اس کا طریقہ ہے. اس لیے اس میں بندہ داخل ہوا اندر تو حرز ٹوٹی ہے. اور بکسے میں بندے کا اندر داخل ہونا ضروری نہیں، ہاتھ نکال کے اس میں یہی اسی طرح سے توڑنا ہو سکتا ہے، ہاتھ سے چیز نکال لی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگلا مسئلہ یہی آ رہا ہے، جس نے گھر پہ نقب لگائی اور داخل کیا اپنا ہاتھ اس میں اور لی اس نے کوئی چیز، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اگر اس نے اپنا ہاتھ صندوق میں داخل کیا، صندوق کی سیرفی کے سنار کے صندوق میں، او فی کم غیر یا کسی دوسرے کی آستین میں، اور مال وہاں سے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. بھائی آستین کے اندر بندہ تو نہیں جا سکتا، ہاتھ ہی جا سکتا ہے، اسے ہاتھ نکال کے ڈال کے اس نے پیسے نکالے، ہاتھ کاٹے جائیں گے. جیب سے اسے پیسے نکالیے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے اس کے. لیکن لا يمكن حد کو صندوق کی، کیونکہ صندوق کو اور آستین کی حد تک نہیں ہو سکتا. وَيُقْطَعُ يَمِينُ سَارِقٍ مِنَ الزَّنْدِ. تیرا سوال آ گیا. اور چور کا ہاتھ یہاں کلائی سے کاٹا جائے گا، وَتُحْسَمُ پھر اس کو داغا جائے گا. جب یہ ہاتھ کاٹتے ہیں نا، ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے، اس پر دلیل پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی نا گرم کھولتا ہوا تیل رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ جو اس کی رگیں ہیں نا، وہ رگیں آگے سے جو ہے نا گرم تیل میں جب ڈالتے ہیں تو وہ رگیں سکڑ جاتی ہیں اور پھر اس کا خون نہیں نکلتا، ورنہ وہ خون نکل کے تو بندہ مر جائے. تو آج کل یہ تو پرانے زمانے کی بات کی ہے انہوں نے، آج کل جو ہے وہ ڈاکٹری اور علاج کے طریقے وہ ہو سکتے ہیں اس کا خون فوراً روکنے کے لیے، تو وہ کیا جائے گا. کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ یمین و سارق کی، دایاں ہاتھ اس کی کلائی سے، اور پھر سے داغا جائے گا. اس پر دیکھیں آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کرنے والا مرد اور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور دایاں ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا؟ صرف قرآن نے کیا کہا دایاں ہاتھ کاٹا جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یوں پڑھا کرتے تھے فاقطعوا ایدیہما کو فاقطعوا ایمانہما، ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو. اور یہ ان کی قرات مشہور ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا. قیاس تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہاتھ کاٹے، نو ہاتھ کی یاد کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک تو کندھے سے کاٹنا چاہیے. یہ سارے کو یاد کہتے ہیں تو کندھے سے کاٹنا چاہیے، کیونکہ لفظ یاد انگلیوں سے لے کر تو بغل تک پر بولا جاتا ہے. الا ان نبی علیہ السلام اور بقتل یدیم الزند، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث جو ہے اس کا بیان آ گیا. حدیث تو آیت میں کیا تھا کہ ہاتھ کاٹو، اب ہاتھ کتنا کاٹنا ہے حضور کے عمل سے اس کا بیان آ گیا کہ یہاں سے کاٹنا ہے، کلائی سے، یہ جو جوڑ ہے اس سے کاٹ دینا ہے. صاحبین کہتے ہیں کندھے سے کاٹا جائے گا کیونکہ یاد اس پورے کو کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ انگلیوں کا پکڑنا اسے ہوتا ہے، انگلیاں کاٹ گئی سمجھو پورا ہاتھ، اور انگلیاں پوری کاٹ دیں تو پورے ہاتھ کی دیت نہیں لازم ہوتی، پورے ہاتھ کی دیت لازم ہوتی ہے نا. اس لیے انہوں نے کہا صرف انگلیاں کاٹ دے تو پورا ہاتھ سمجھو ضائع ہو گیا. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کو داغا جائے گا، تو وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاقطعوہ واحسموہ، اسے کاٹو اور اس کو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دو اور اس کو داغ دو. کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ کلائی سے، اور تحسم اسے داغا جائے گا. من سارا کا ثانیہ قطعت رجلہ الیسریٰ، اگر دوبارہ چوری کرے اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. لینا لو قطعت ید الیسریٰ ذہبت، دایاں پاؤں کیوں نہیں کاٹا؟ کہتے ہیں اگر اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے یا دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا تو ہاتھوں کی، اگر یہ کاٹے مثلا دایاں ہاتھ پہلے کاٹ دیا، دوبارہ چوری کی تو بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیں تو ہاتھوں کی منفعت کلیتاً ضائع ہو جائے گی، بندہ ضائع ہو جائے گا. بندہ ضائع کرنا مقصود نہیں ہے. اور اگر دایاں پاؤں کاٹا جائے تو ایک ہی طرف سے جب دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ جائیں گے تو ایک سائیڈ اس کی بالکل شل ہو جائے گی، وہ کام نہیں کر سکے گا. اس لیے من خلاف دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، پہلی دفعہ دایاں تو دوبارہ بایاں پاؤں. یہ اناف کہتے ہیں. شوافی کہتے ہیں ایک دفعہ یہ پہلی دفعہ چوری کرے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر یہ پاؤں اور یہ پاؤں، تو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اناف کہتے ہیں کہ بندہ ضائع ہو جائے گا. اور بندے کو اتنا ضائع نہیں کرنا کہ وہ کسی کام کا نہ رہے، کیونکہ جو بندہ جیسے اس کے ہاتھ نہیں تو کاپ ہی نہیں سکتا، وہ استنجا نہیں کر سکتا. فالا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نے ایسے ہی کیا. روافظ کہتے ہیں کہ اس کے آدھے پاؤں سے کاٹا جائے گا. شیعہ کہتے ہیں اگر سارا کہ اگر اس نے دوبارہ چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. تیسری مرتبہ چوری کی تو اس سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا نہ پاؤں، بلکہ اسے ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ چوری سے توبہ کر لے. جب تک توبہ نہیں کرتا یا وہیں پہ مر جائے، اور اسے تعزیر لگائی جائے گی.
وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع. اگر چور کا بایاں ہاتھ شل ہے یا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے یا اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، اب اس کا دوسرا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا. ہاں مثلا پہلے اس کا ایک بایاں پاؤں پہلے ہاتھ کاٹنا تھا دایاں، اس کا دوسرا ہاتھ پہلے ہی ختم ہے تو یہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. اگر مثلا ہاتھ کاٹ دیا دوبارہ اس نے چوری کی تو بایاں پاؤں کاٹنا تھا، اس کا دایاں پاؤں پہلے ہی کٹا ہوا ہے تو پھر بھی نہیں کاٹا جائے گا. دونوں صورتوں میں یعنی بایاں اگر دوسرا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے تو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ ایک طرف سے دونوں ختم نہیں کریں گے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا.